آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں، شاعر ہیں، نقاد ہیں، مقبول ترین استاد ہیں پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحسن. آپ کی پرزور تالیوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر عسکر ندیم سید صاحب، جناب عطاء اللہ قاسمی صاحب، مسند نشینان، خواتین و حضرات، سجاد جہانیہ صاحب یہ دوستوں کے دوست ہیں. قاضی عابد ان کا بڑا ذکر کرتے تھے، خالد سنجرانی ان کا بڑا ذکر کرتے ہیں. اس کتاب کے حوالے سے جب مجھ سے مرزا یاسین بیگ صاحب نے کہا، میں نے کہا ضرور یہ تو میرے دوستوں کے دوست ہیں. تو وہ غالب نے کہا ہے نا کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، تو وہ تو فرض ہے. اور رات میں انہی کی طرح ملتان ہی تھا اور صرف اس کتاب کے لیے آیا ہوں، اور اس کتاب کی تقریب کے بعد پھر واپس ملتان چلا جاؤں گا. یہ مجھے مختلف لگیں کہانیاں ان کی. ان میں ایک چیز مختلف تھی جو اس سے پہلے کم نظر آتی ہے. میں صرف وہی دیکھتا ہوں جو ثقافت کا بیان تو ہمارے ناولوں میں اور فکشن میں بہت زیادہ ہوا ہے، ڈراموں میں بھی بہت زیادہ ہوا ہے. اتنا زیادہ ہوا ہے کہ ثقافت الگ پڑی ہوتی ہے، کردار الگ پڑے ہوتے ہیں. ثقافت اور کرداروں کے درمیان کوئی ربط قائم نہیں ہوتا. ورنہ اس میں کیا شک ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ جتنے بھی ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اور ہمارے علاوہ بھی دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ سب وہی ہوتے ہیں جو ان کی ثقافت ہوتی ہے. ثقافت ہمیں بناتی ہے وہ جو ہم ہوتے ہیں. ہنرمند فکشن رائٹر ہے وہ اس سے تخلیقی کام لیتا ہے اور بے ہنر اس کو پیچھے الگ کر دیتا ہے. وہ کردار کو الگ بیان کرتا ہے، ثقافت کو الگ بیان کرتا ہے. حالانکہ جب ہم کردار کو بیان کرتے ہیں تو گویا ہم ثقافت ہی بیان کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم ثقافت کو بیان کریں تو وہ بیانیہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں سے کردار ابھر کے سامنے آئے. دونوں جب الگ الگ ہوں گے تو نہ کردار کی کوئی اہمیت باقی رہے گی، نہ کسی ثقافت کی بات باقی رہے گی. اس لیے کہ اگر فرض کریں مجھے جنوبی پنجاب کی ثقافت پڑھنی ہو تو میں کچھ ثقافت کی کتاب پڑھوں گا. اگر مجھے پاکستان کی ثقافت کو جاننا ہو تو میں ثقافت کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب پڑھوں گا. وہ عالمانہ کتاب ہوگی اور زیادہ تفصیلات فراہم کرے گی. میں جب فکشن پڑھتا ہوں تو سب سے پہلے اس سے فکشن ہونے کا مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فکشن ہے بھی کہ نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اس کتاب کا جو پہلا صفحہ ہے اور جسے ڈاکٹر صاحبہ نے پڑھ کے سنایا، اس کا پہلا جملہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ یہ فکشن کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں. یعنی صرف فکشن لکھتے ہی نہیں ہیں بلکہ انہیں معلوم بھی ہے کہ فکشن ہوتا کیا ہے. یہ کہانی کے دو ہی اجزاء ہیں، منظر اور کردار. یہ ان کی کہانی کے دو عناصر ہیں. ورنہ ہم اگر صرف اردو کے افسانوں کا مطالعہ ہی کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر بڑا یا اہم یا اعلیٰ درجے کا فکشن رائٹر جو جتنے بھی اجزاء ہیں فن کے ان میں سے کسی ایک پر فوکس کرتا ہے. جیسے ہمیں معلوم ہے کہ منٹو کردار پہ فوکس کرتے ہیں، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ بیدی صاحب وقوعے پہ، واقعے پہ یا کہانی پہ یا پلاٹ پہ فوکس کرتے ہیں، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ غلام عباس دنیا کے واحد افسانہ نگار ہیں جو افسانہ نہیں لکھتے، صرف منظر لکھتے ہیں. وہ منظر سے باہر دیکھتے ہی نہیں ہیں، منظر لکھتے جاتے ہیں. افسانہ آہستہ آہستہ اس منظر میں سے طلوع ہوتا ہوا مکمل ہو جاتا ہے. آپ ان کا اوور کوٹ دیکھیں، ایک آدمی ڈیووس روڈ سے چلتا ہے، جی پی او چوک میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اسپتال کی ٹیبل پہ مر جاتا ہے. انہوں نے صرف بیان کیا ہے اس منظر کو، وہ پیچھے پیچھے چلے ہیں، اس کے منظر بیان کرتے چلے گئے ہیں.
تو یہ دوسرے آدمی مجھے لگے جن کے ہاں منظر کی اتنی اہمیت ہے، اتنی نہیں ہے جتنی غلام عباس کے ہاں ہے، لیکن بہرحال ہمارے دوسرے افسانہ نگاروں کی نسبت ان کے ہاں منظر کی، مثلا منٹو کے لیے منظر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ منٹو سگندھی کے کمرے کا بیان کرتا ہے، 5-7 چیزیں بیان کرتا ہے جو سگندھی کو جاننے کے لیے کافی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں لکھتا۔ تو ان کے ہاں منظر کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، اور یہ معلوم نہیں، اور بلکہ ان کا ایک افسانے کا کردار ایسا ہے جو کم از کم مجھے تو ان کے افسانوں کا سب سے طاقتور کردار لگا ہے، وہ اسی منظر ہی کا حصہ ہے۔ میں آپ کو چند لائنیں پڑھ کے سناتا ہوں، میری طرح آپ بھی اس کردار سے آشنا ہو جائیں گے۔ میں کتاب پڑھنے کے بعد میں نے اس کتاب میں سے جو ایک منظر، جو ایک کردار نکالا ہے وہ یہ ہے: رات بے حد گرم تھی، حبس آمیز سلگن سے لبالب رات دھیرے دھیرے چلتی دوسرے پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ تاریکی کی میخیں گاڑ کر رات اپنا تمبو تان چکی تھی۔ رات اور وہ دونوں جوان تھیں۔ رات ایک عالم مستی میں لیٹی تھی۔ اندھیرے نے رات کی جوانی میں سوا رنگ بھر دیا تھا۔ رات نے ماحول کو سرتاپا ڈھانپ رکھا تھا، اور اندھیرا کوہرے کی طرح برستا تھا۔ رات بھی اپنی چولیں چھوڑ کر اس کے گرد آ کر سمٹ گئی۔ یہ آواز سن کر سناٹا تو دم دبا کر بھاگا کہ صوت و آہنگ سے اس کی پرانی دشمنی ہے، مگر رات اسے گھیرے بیٹھی رہی۔ رات اس کے پیچھے بھاگی اور ہیولے کے کان میں سرگوشی کی، مگر پھر رات نے اس کے کان میں ایک اور سرگوشی کی۔ رات ہے، ویرانی بھی ہے، اور اکیلی عورت کہاں جاتا ہے؟ پہلے اس کی آنکھوں کے جو میدان اجاڑ پڑے تھے، وہاں وحشت اور سراسیمگی کے لشکر خیمہ زن ہو گئے۔ یہ میں نے کوئی ایک پیراگراف آپ کو پڑھ کے نہیں سنایا، یہ مختلف لائنیں ہیں جو ان پیراگرافز میں اور ان کے مختلف کہانیاں ہیں، ان میں سے نکال کے میں نے آپ کو پیش کی ہیں۔ ان لائنز کو سنتے ہوئے آپ کو صاف پتہ چل گیا ہوگا کہ رات کوئی مجرد چیز نہیں ہے، وہ رات نہیں ہے جس کو ہم جانتے ہیں، بلکہ یہ تو کوئی کردار ہے، اور شاید بہت ہی کوئی حسین عورت جیسا کردار ہے جس میں بڑی کمالات ہیں، جو آپ کو اپنے آپ میں محو کر لیتی ہے۔ تو یہ منظر بھی ہے اور کردار بھی ہے۔ ان کے پورے افسانوں میں سب سے زیادہ جس کا اظہار ہوا ہے وہ یہی رات ہے۔ وہ چڑیل والا جو افسانہ ان کا ہے وہ رات میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ مفرور جو ہے وہ بھی رات کو ہی فرار ہوتا ہے، اور رات تو ہے ہی، رات کے نام سے بہت ہی خوبصورت ان کا ناولٹ، بہت ہی کمال درجے کا ناولٹ ہے، اور طویل ہے، ظاہر ہے 100 سے زیادہ صفحات ہیں، اور اگر الگ شکل میں چھپتا تو شاید 200 صفحوں میں چھپتا، اتنا وہ ہے۔ ان کے کردار جن کو ہم کردار کہتے ہیں وہ اور ہیں، جیسے ہاجرہ ہے رات کا کردار۔ اچھا، یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے کہ کوئی ناول، کوئی افسانہ ایک سے زیادہ کرداروں پر مشتمل نہیں ہوتا، اس کا کردار صرف ایک ہوتا ہے، باقی جتنے کردار ہیں اس کردار کو بیان کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کوئی کردار ہوا میں تو ہوتا نہیں، اس کا کوئی ماں ہوتا ہے، کوئی باپ ہوتی ہے، کوئی بھائی ہوتا ہے، رشتہ دار ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، سہیلیاں، تو وہ کردار نہیں ہوتے، وہ اس کی ہاجرہ کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر ان کے ہاں ایک اور کردار ہے جو رات ہی کی طرح سے مختلف کردار ہے، اور وہ ہے چڑیل کا یا سائے کا یا روح کا کردار، کہ جو جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، اور وہ ہمارے وسیب کا کردار زیادہ ہے، اس سرائکی سپیکنگ بیلٹ میں وہ کردار آج بھی بالکل طاقتور، زندہ اور ہمارے درمیان موجود ہے۔
آپ وہاں جا کے کسی بھی سرائکی دیہات میں 2-3 سال رہیں، آپ جتنے بھی لبرل ہیں، آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں، آپ جتنے بھی عالم ہیں، 2-3 سال کے آخر پر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ چڑیلیں ہوتی ہیں، جن ہوتے ہیں، سائے ہوتے ہیں۔ اور یہ میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں کہ وہ میں نے پنجاب یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے جو 5 سال گزارے، میرے تو والد کمیونسٹ تھے، بہت کٹر قسم کے، تو ہم تو اس طرح کی چیزوں کو توہمات کہتے تھے، لیکن 4 سال جو میں نے گزارے، وہ شکر ہے کہ میں آ گیا، کیونکہ اب مجھے یہ نظر آنے لگ گئے تھے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کلچر کا کردار ہے، جس کلچر کے یہ افسانے لکھے گئے ہیں، یہ حقیقی کردار ہے، اور وہاں رہتا ہے، اور وہاں رہنے والے اسے دیکھتے بھی ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو یہ دوسرا کردار ہے رات کے علاوہ جو ان کے افسانوں میں آیا ہے۔ اب اگر بات تو بہت زیادہ لمبی نہیں کرنی چاہیے ایسی تقریب میں، اب اگر میں کہوں کہ یہ دونوں کردار میٹافرز ہیں، استعارے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے معاشرے، یعنی کہانیاں تو ایک اور زندگی سے ہمیں متعارف کرا رہی ہیں، لیکن میٹافر ہمیں ایک اور بات بتا رہی ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہ رات کی لپیٹ میں آیا ہوا معاشرہ ہے، اور زندہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہے، سایوں اور روحوں اور چڑیلوں کا معاشرہ ہے، جنوں اور بھوتوں کا معاشرہ ہے۔ تو یہ جو میٹافوریکل اظہار اس کا ہے، وہ ان کے افسانوں کو ایک نئی مانوی جہت دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔